زارون کو حویلیہ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، پر اس نے نور کو دوبارہ اپنے قریب آنے یا بات کرنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ دی جان اور باقی گھر والوں کی وجہ سے رات اس کے سونے کے بعد کمرے میں آتا اور اس کے اڑنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل جاتا اور سارا دن احتشام صاحب کے ساتھ باہر رہتا تاکہ نور کو اس سے بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ اور دوسری طرف نور نے بھی اس دن کے بعد اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس کے روکھے اور سخت رویے نے اسے کافی دل برداشتہ کیا تھا۔ اس لیے رات اس کے آتے ہی وہ نیند نہ آنے کے باوجود بھی سوئی ہوئی بن جاتی، تاکہ اس کے احساس کو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح پر اپنے قریب محسوس کر سکے۔ آج زائرون کی طبیعت صبح سے ہی کچھ خراب تھی، شاید موسم کی تبدیلی تھی جس کی وجہ سے اسے جسم میں درد کے ساتھ بخار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ تب ہی وہ احتشام صاحب کے ساتھ جانے کے بجائے گھر پر ہی رک گیا تاکہ آرام کر سکے۔ یہ زائرون کہاں ہے؟ آج صبح سے نظر نہیں آیا۔ سائدہ بیگم نے اپنے کمرے سے باہر آتے لاؤنج میں آ کر اپنے تخت پر بیٹھتے ہوئے شہناز بیگم سے پوچھا، جو نور کے ساتھ مل کر دوپہر کا کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ طبیعت خراب ہے اس کی، صبح احتشام نے بلایا تھا پر اس نے آگے سے طبیعت خراب کا کہتے آج گھر پر ہی رک کر آرام کرنے کا بول دیا۔ اپنا کام چھوڑ کر انہوں نے باہر آ کر سائدہ بیگم کو بتایا، جنہوں نے سنتے ہی فکر مندی سے اپنی چھڑی اٹھائی۔ کیا ہوا میرے لال کو، اور کسی نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ رشیدہ کہاں ہو؟ سائدہ بیگم نے کہتے کے ساتھ ہی رشیدہ کو آواز لگائی، جو شہناز بیگم کا کمرہ صاف کرنے میں مصروف تھی۔ کچھ زیادہ نہیں، بس بخار ہے، شاید موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی ناشتہ کروا کے دوائی دے کر آئی ہوں، انشاءاللہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ سائدہ بیگم کو اٹھا دے کر شہناز بیگم نے تسلی دی اور انہیں زائرون کے سونے کا بتا کر واپس تخت پر بٹھایا۔ اچھا، پر میں ایک نظر دیکھ لیتی تو دل کو سکون مل جاتا۔ پتہ نہیں میرے بچے کی خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی، کچھ ہی دن میں بالکل مرجھا سا گیا ہے۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ تبھی میں نے سوچا کہ ہم زائرون اور نور کے ولیمے کی تقریب رکھ لیں تاکہ گھر کے ماحول میں کچھ تبدیلی آئے۔ شہناز بیگم نے اپنے ذہن میں چلنے والے ارادے سے سائدہ بیگم کو آگاہ کیا تو انہوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے، میں بھی کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں کہ جیسے نور اور زائرون ہمیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ سائدہ بیگم نے بھی اپنے حسرے کو ظاہر کیا تو شہناز بیگم نے ان کی بات کی تصدیق کی۔ جی مجھے بھی یہی لگتا ہے، تب ہی میں نے سوچا کہ ہم یہ تقریب رکھ لیں تاکہ ان دونوں کے بیچ جو یہ دوریاں ہیں وہ ختم ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر میں آج ہی احتشام سے بات کر کے کوئی ڈیٹ فکس کرتی ہوں اور تم جاؤ نور سے کہو کہ کاموں کو چھوڑے اور زائرون کے پاس جائے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کسی چیز کی ضرورت پڑے۔ ان کی بات پر غور کرتے سائدہ بیگم نے کہا تو شہناز بیگم اسپاس میں سر ہلاتے کچن کی جانب بڑھی تاکہ نور کو زائرون کے پاس جانے کا بول سکے۔ دوپہر سے رات ہو چکی تھی پر زائرون کا بخار کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ چکا تھا۔ تب ہی احتشام صاحب نے ڈاکٹر کو کال کی، جو کچھ ہی دیر میں زائرون کو چیک کرنے کے بعد میڈیسن دے کر چلا گیا۔ دی جان شہناز بیگم اور احتشام صاحب شام سے ہی زائرون کے پاس اس کے کمرے میں موجود تھے۔ تبھی نور نے ان سب کو اپنے ہونے کا یقین دلاتے آرام کرنے کا کہا، کیونکہ وقت کافی ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے امی شہناز، اٹھے، اب نور کو بھی آرام کرنے دے، زائرون اب ٹھیک ہے۔ احتشام صاحب نے ان دونوں کو تسلی دی اور اپنے ساتھ لیے نیچے آ گئے تو نور نے ان کے جاتے ہی اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور زائرون کے قریب آ بیٹھی، جو کچھ دیر پہلے ہی سویا تھا۔ پتہ نہیں کیوں پر تمہاری اتنی نفرت، اتنی ڈانٹ بھی مجھے تم سے دور نہیں کر سکتی، بلکہ تمہارا یہ مغرورانہ رویہ، تمہاری عقل مجھے تمہارے اور قریب لے آتی ہے۔ ہاں، نور کو تم سے محبت ہونے لگی ہے، تمہاری ہر چیز، ہر بات مجھے اچھی لگنے لگی ہے۔ بس اب تم بھی یہ ناراضگی چھوڑ دو تاکہ ہم دونوں پچھلی تمام باتوں کو بھول کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ ایسی باتیں جس میں صرف تم ہو، میں ہوں اور ہماری چھوٹی سی دنیا۔ اس کے قریب بیٹھتے نور نے اس کے بہار سے تپتی ہوئی پیشانی پر بوسہ دیا تو زائرون نے اس کے پہلے لمس پر بمشکل خود کو آنکھیں کھولنے سے روکا۔ مجھے پتہ ہے جب سے میں تمہاری زندگی میں آئی ہوں میں نے تمہیں بہت تنگ کیا ہے،
بہت سی غلطیاں کی جس کے لیے تم نے مجھے معاف کر دیا کیونکہ وہ صرف میری اور تمہاری ذات تک محدود تھی، مگر اس بار میں نے جو غلطی کی ہے وہ نہ تو معمولی تھی اور نہ ہی ہم دونوں کی ذات تک محدود۔ تبھی شاید تم اب تک مجھے معاف نہیں کر پائے، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اس بار میں نے صحیح معنیوں میں تمہارا دل دکھایا، اسی لیے تم ہر معاملے میں اتنے پتھر دل ہو گئے ہو کہ میری کوئی التجا، کوئی معافی، حتیٰ کہ میرا کوئی آنسو تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ کہنے کے ساتھ ہی ایک موتی ٹوٹ کر زارون کے گال پر آ کر گرا۔ جلدی سے صاف کرتے اس نے وہاں سے اٹھنا چاہا مگر زارون نے فٹ سے آنکھیں کھولتے اس کا ہاتھ تھاما۔ تمہارے معاملے میں زارون علی کا دل کبھی بھی پتھر نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ محبت کرنا اور اسے پانا جانتا ہے تو نبھانے کے لیے اپنی جان تک دے سکتا ہے۔ بس تم کبھی حق سے مانگ کر تو دیکھو، اگر کبھی انکار کروں تو جو سزا دینا چاہو گی مجھے منظور ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے سینے پر دل کے مقام پر رکھتے زارون نے اس کے اقرار محبت پر اس سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر محبت کے اقرار پر انسان کو خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے تو وہ تکلیف نہ تو لفظوں میں بیان ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی علاج کوئی طبیب کر سکتا ہے، بس زندگی بھر کی کسک رہ جاتی ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ اندر ہی اندر ختم کرتے دیمک کی طرح چاڑ کر اس کی روح تک کا سفر طے کر دیتی ہے، جو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور وہ نور کو کبھی بھی وہ تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا جسے وہ خود کافی بار گزر چکا تھا۔ مطلب تم میرے ساتھ ابھی بھی محبت نبھاؤ گے یہ جانتے ہوئے کہ تم مجھے جہاں سے لے کر آئے تھے اس جگہ پر کچھ ساتھ بردوں میں بھی اپنا وجود چھپا کر رکھے پڑھ کہلائے گا ناپاک ہی۔ آنکھوں میں ایک آس لی اس نے زارون سے وہ سوال کیا جو ایک بار پہلے بھی ان کے رشتے میں درار ڈال چکا تھا۔ میں نے کہا نا تم مجھ سے حق سے مانگو تو زارون کبھی انکار نہیں کرے گا، اور دوسری بات پوری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے تمہیں برا کہے تو زارون تمہیں اپنے ساتھ کھڑا ملے گا، وہ تبھی تمہیں کبھی برا نہیں کہے گا کیونکہ اس نے تمہیں جانا ہے، پرکھا ہے، تم بہت معصوم ہو نور جو اس ظالم دنیا کو پہچان نہیں پائی، اور یہ سب ہماری قسمت میں لکھا تھا، اسے ایسے ہی ہونا تھا، اس لیے خود کو مزید تکلیف مت دو یہ سوچ کے کہ میں کبھی تم سے تمہارے کردار کی صفائی مانگوں گا، اور جس دن میں مانگوں سمجھ لینا زارون علی بدل گیا، تم بے شک میری محبت کو الوداع کہہ کر چلی جانا۔ اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے وہ نرمی سے اسے اپنے ہتھیار میں لے چکا تھا جس کے آنسو زاروں قطار اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ نور صرف تمہاری ہے اور تم سے کبھی بے وفائی نہیں کرے گی۔ سو کرتے اس نے آنسو کے بیچ اپنی بات مکمل کی تو زاروں نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ جانتا ہوں تم بدتمیز ہو، چڑیل ہو، پر باوفا نام آنکھوں سے مسکراتے زاروں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا جو اب اس کے سینے میں منہ چھپائے سسکنے لگی تھی۔ نور یار بس کرو، کیا سارے آنسو آج ہی بہاؤ گی اور میری جان میں تمہیں یاد دلا دو کہ مجھے پہلے ہی بہار ہے جس کی وجہ سے میرے سر میں درد اب تمہارے اس رونے دھونے سے مزید ہو گیا ہے، اس لیے پلیز چپ کر جو۔ زاروں نے اسے کھل کر آنسو بہانے دینے کے بعد ٹوکا تو اس نے اس کے سینے سے سر اٹھایا جہاں سے اس کی ساری شرٹ وہ اپنے آنسو سے تر کر چکی تھی۔ چپ ہو جاؤ، اب کس بات کا رونا ہے جو تب سے رونا بحال ہی ہو۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے ٹیشو کے ڈبے سے ٹیشو نکالتے زاروں نے خود ہی اس کے آنسو کو صاف کیا۔ بس مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر تمہاری یہ ناراضگی کچھ اور دن قائم رہتی یا تو آج میری محبت کا جواب محبت سے نہ دیتے تو میرے ساتھ ساتھ میرا دل بھی مایوس ہو جاتا۔ سوال کرتے اس نے ٹیشو اس کے ہاتھ سے لیتے خود اپنا چہرہ صاف کیا۔ تو میں نے تمہارے دل کو اس مایوسی سے بچا لیا نا جس کا تمہیں ڈر تھا، تو بس پھر اب سارے ڈر اور خوف اپنے دل سے نکال دو اور وہاں صرف مجھے جگہ دو تاکہ تمہیں ہر پل یہ احساس رہے کہ زارون علی کبھی بھی تم پر کوئی تکلیف کوئی دکھ نہیں آنے دے گا۔ اس کے بال پیچھے کرتے وہ نرمی سے اس کے گال سے ہلانے لگا جو آج بھی رونے سے سرخ ہو چکے تھے۔ اگر زارون علی مجھے تکلیف نہ دے سکتا تو پچھلے 2 مہینوں اس سے ایسا رویہ کیوں، اور تم نے اس دن مجھے اپنے کمرے سے کیوں نکالا، کیوں تم مجھے دیکھ کر اتنا غصہ ہوئے، اور جب میں نے دی جان کے ساتھ گاؤں آنے کا کہا تو تم نے مجھے روکا کیوں نہیں۔ اس کی بات سنتے ہی نور نے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے۔
پتہ نہیں شاید اس وقت عالیان کی بے وفائی کا زخم اتنا تازہ تھا کہ میں کچھ سوچ ہی نہیں پایا، اور مجھے اس وقت تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی جب تم نے سارا وقت یہ باتیں سوچنے میں لگا دیا کہ میں تمہیں قبول نہیں کروں گا۔ دیکھو نور، اگر میں نے تمہیں قبول نہ کرنا ہوتا تو میں کیوں تمہیں اس جگہ سے واپس لاتا؟ اور دوسری بات، جب تم نے اپنے کردار کی گواہی دی مجھے اپنا آپ بہت معمولی لگا، اپنی محبت ہوس سے زیادہ اور منافق لگی، جس کے لیے تم مجھے اس بات کی گواہی دے رہی جس سے میں پچھلے 5 سالوں سے واقف تھا۔ بس مجھے غصہ تھا، ساتھ یہ بھی احساس کہ تم اب کی بار بھی خود سے میرے پاس نہیں آئی بلکہ دی جان کے کہنے پہ آئی ہو۔ مجھے اور تکلیف دی اور برا لگا، جس کی وجہ سے میں نے اب تک تمہیں خود سے دور رکھا تاکہ تم کسی اور کی وجہ سے میرے قریب مت آؤ، بلکہ تم بھی اس جذبے، اس احساس کو محسوس کرو جو میں تمہارے لیے کرتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے محبت کا جواب محبت میں نہ ملے تو انسان برداشت کر لیتا ہے، پر بے انتہا محبت کے بدلے آپ کو دوسری طرف سے بے روحی اور بے اعتباری ملے، وہ بھی تب جب آپ اپنا سب کچھ ایک انسان کے لیے وقف کر چکے ہوں، تو یقین جانو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ اس دعا کی طرح بن جاتا ہے جو نہ تو فرش پر پلٹتی ہے اور نہ ہی عرش تک پہنچتی ہے، بلکہ بیچ راستے میں اٹک کر انسان کو یہ وہم دلاتی ہے کہ وہ قبول ہو چکی ہے یا ہو جائے گی۔ اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اب میں ساری زندگی اس دعا کی طرح گزاروں، تب ہی میں نے تمہیں وقت دیا سوچنے کا، سمجھنے کا، تاکہ تم خود فیصلہ کرو کہ تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے یا نہیں۔ اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے زارون نے بے حد نرمی سے اپنی بات سمجھائی۔ تو اگر میں نہ رہنا چاہتی تو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے نور نے ایک اور سوال کیا۔ تو بھی میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ میں یہ تو برداشت کر سکتا تھا کہ تم مجھ سے دور ہو، مجھ سے بات نہ کرو، پر میری نظروں سے اوجھل ہو، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے سوال کا جواب دیتے زارون نے اسے خود سے مزید قریب کیا تو نور نے اسے ایک گوری سے نوازا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں ابھی بھی ناراض ہوں۔ کیسے تم نے اتنے دن مجھ سے بات نہیں کی، مجھ پر غصہ کیا، ساتھ اتنی بار مجھے ڈانٹا بھی؟ منہ بسورے نور نے اپنے لاڈ اٹھوانا ضروری سمجھا۔ ٹھیک ہے، میں منا لوں گا، پر ابھی نہیں، ابھی سو جاؤ، بہت وقت ہو گیا ہے، ویسے بھی ہمیں صبح جلدی نکلنا ہے۔ اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھتے زارون نے کمفرٹر اس کے اوپر دیا۔ کہاں جانا ہے؟ آنکھوں میں تجسس لیے اس نے سوال کیا۔ بس یہ سربراز ہے، اس لیے کل تک انتظار کرو بی بی۔ اپنے ہونٹ اس کے رخسار سے مس کرتے زارون نے اسے کشمکش میں ڈالا۔ زارون پلیز بتا دو نا، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا۔ اف میری جان، سرپرائز کا مطلب ہوتا ہے راز، اور راز وقت سے پہلے بتا دیا جائے تو سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے صبر کرو، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ پر تھوڑا سا اشارہ ہی دے دو کہ کہاں جانا ہے۔ اس کی پوری بات سنتے نور نے کہا تو زارون نے ابروج کرتے اسے دیکھا جو مسکین سا چہرہ بنائے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ کیا کروں میں تمہارا، قسم سے بہت ہی بدتمیز ہو۔ اپنی مسکراہٹ چھپاتے زارون نے اس کے ناک دبائی، جو بدتمیز لفظ سنتے ہی پوری آنکھیں کھولتے اسے گھورتے ہوئے دوسری طرف کروٹ لے کر خاموشی سے لیٹ گئی۔ سو جاؤ، دیکھنا صبح جب تم اچانک اس جگہ کو دیکھو گی تو تمہیں بہت خوشی ہوگی، اور میری جان رونے کا پروگرام تم نے وہاں بھی شروع کرنا ہے، اس لیے اب اپنی آنکھوں کو سکون دو۔ اپنے ہتھیار میں لیتے اس نے نور کے کان کے قریب سرگوشی کی تو دل میں کشمکش لیے وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر آنکھیں موندے سونے کی کوشش کرنے لگی تو زارون نے لیمپ کی ہلکی سی روشنی گل کی تاکہ خود بھی سو سکے۔ صبح ہوتے ہی زارون نے اپنے ایک قریبی دوست کی شادی میں جانے کا بتایا اور سب کو تیار ہونے کا کہا تو نور نے بھی خاموشی سے کوئی بھی سوال و جواب کیے بغیر شہناز بیگم کا لایا ہوا ڈریس پہنا جو انہوں نے اسے کچھ دن پہلے ہی لا کر دیا تھا۔ زارون دیکھو، میں ٹھیک لگ رہی ہوں نا؟ اسے کمرے میں آتا دیکھ کر نور نے چہرے پر فکرمندی سجائے سوال کیا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ سر تا پاؤں اس کا جائزہ لیتے جو سرخ کلر کے سمپل سے قمیض شلوار میں جس کے بازو اور گلے پر گولڈن کلر سے کیا گیا ہلکا نفیس کام اسے مزید خوبصورت بنا رہا تھا، کے ساتھ گولڈن کلر کا دوپٹہ لیے جس کے پلو پر قمیض کی ہی طرح کا کام ہوا تھا۔ ہلکے میک اپ کے ساتھ بالوں کو ڈیلی سے جڑے کی شکل دے کر کانوں میں گولڈن کلر کے ٹاپس اور گلے میں نازک سی چین پہنے کھڑی زارون کی اتنی سی تعریف پر منہ پھلا چکی تھی
بس ٹھیک لگ رہی ہے، اس کے جواب کو دہرا کر نور نے سوال کیا تو زارون نے اس سے نظر ہٹاتے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا اچھی لگ رہی ہوں، بلکہ بہت اچھی، بس اب مزید ٹائم ضائع مت کرو اور آ جاؤ نیچے۔ سب لوگ تیار بیٹھے، اپنا والیٹ اور موبائل اٹھاتے اس نے نور سے کہا جو ویسے ہی منہ پھلائی کھڑی تھی، کیا ہوا، جانا نہیں کیا؟ اسے وہیں کھڑا دیکھ کر زارون نے پلٹ کر پوچھا، نہیں جانا مطلب کہ حد ہے، تمہیں تو ٹھیک سے کسی کی تعریف بھی کرنا نہیں آتی۔ میں اتنی محنت سے تمہارے لیے تیار ہوئی اور تم نے ایک سرسری سی نظر ڈال کے کہہ دیا اچھی لگ رہی ہوں، باڑ میں جاؤ تم۔ دانت پیستے اس نے اپنے غصے کا اظہار کیا تو زارون نے اس کی بات سنتے گہری سانس لی اور قدم واپس اس کی جانب بڑھائے جو چہرے پر بازو اچھی مطلب ہوتا ہے بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے زارون نے اسے خود سے قریب کرتے اپنی بات کو جاری رکھا، بالکل پری جیسی، بلکہ بیبی ڈال لگ رہی ہو میری جان۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے زارون نے تعریف کی تو نور نے شرماتے ہوئے پلکیں جھپکاتے شکریہ ادا کیا، تھینک یو، بس اتنا بہت ہے یا اور جھوٹ بولو؟ آنکھوں میں شرارت لیے اس نے نور سے پوچھا جو شرمانے کے چکر میں اس کی بات کا مفہوم سمجھے بغیر ہی اس بات میں سر ہلا کے مطلب اور جھوٹ بولو؟ زارون نے تصدیق چاہی تو نور نے اس کے لفظوں پر غور کرتے اسے پیچھے کی جانب دھکیلا، تم ہو ہی بدتمیز۔ غصے سے لال ہوتے اس نے زارون کو مزید چند القابات سے نوازا اور ایک کشن اٹھا کر اس کی جانب اچھالتے اپنا پاؤچ اٹھاتے کمرے سے نکل گئی تو زارون بھی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے ہی باہر کی جانب بڑھا۔ یہ تو زارون نے اسکندر صاحب کے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو نور نے حیرت سے اپنے سامنے موجود گھر کو دیکھا جہاں روشنیوں کے ساتھ کافی چہل پہل بھی تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ مجھے نہیں جانا یہاں، پلیز۔ زارون گھر چلو۔ ایک نظر اس جگہ کو دیکھنے کے بعد نور نے آنکھوں میں نم لیے زارون سے کہا جو اب گاڑی ایک سائڈ پہ لگاتے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور گھوم کر اس کی جانب کا دروازہ کھول چکا تھا۔ کیوں نہیں جانا نور؟ دیکھو بیٹا، زندگی میں بہت سی رنجشیں ایسی آتی ہیں جنہیں بھولنا انسان کے باس میں نہیں ہوتا، پر اگر انہیں یاد کرنے کی تکلیف ہو تو مجھے لگتا ہے ان کو بھول جانا ہی بہتر ہے۔ باقی تمہارے گھر والوں کا رد عمل زارون کے عمل کا جواب تھا۔